السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 58 اور 59 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 58 پر بات چیت ہوئی تھی، لیکن تشنگی رہ گئی تھی، بات مکمل نہیں ہو سکی۔ اللہ رب العزت کی جو تربیت اور ارشادات عالیہ ہیں، اس میں مزید ہمیں ضرورت ہے آگے بڑھنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور شعور عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل پر انعامات ربانی کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی خرابیوں، ان کی خامیوں، ان کی ذہنی پستی، ان کی سوچ وین جو بڑا پست ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تجزیہ ارشاد فرمایا ہے، میرے عزیزو، ہماری تربیت کے لیے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ بعض ہمارے عزیز یہ سمجھتے ہوں گے یہ بنی اسرائیل کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یا ان کی تاریخ ہے ان کی، لیکن ہماری تربیت کے لیے۔ آغاز میں ہم نے 3 گروہ، 3 جماعتوں کا تذکرہ پڑھا تھا: سچی جماعت، متقین مومنین، کفار مشرکین، مقابلے میں حزب الشیاطین، اور منافقین اعلی کار ایجنٹ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت انہی جماعتوں کا نکھار پیدا کر رہے ہیں۔ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے اہم ترین اللہ کے نبی ہیں، جن پر کتاب مقدس تورات نازل ہو رہی ہے، یہاں سے اللہ ایک اس جماعت کا ذکر کر رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے، اور حصہ بنی جو آگے انقلابات لے کے آتی ہے، حزب اللہ ہے۔ دوسرا وہ ہیں جنہوں نے منافقت کا کردار ادا کیا، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ اور تیسرا جو مقابلے میں آئے، فرعون سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل ہیں، ان کو اللہ نے غلامی سے آزادی دی، کتنی بڑی نعمت۔ کتاب مقدس تورات دی، کتنی بڑی نعمت۔ پیچھے آپ اور بے شمار نعمتیں سن چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو وادی تیہ میں من اور سلوہ دے دیا، اور پھر فرمایا کھاؤ پیو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک، جس نے یہ پیدا کیا ہے سب کچھ، رزق، اور تمہیں بھی، اور تمہیں غلامی سے آزادی دی، وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ خدا شناسی پیدا کرو۔ دوسرا، انسان دوستی پر عادلانہ نظام قائم کرنا ہے۔ یہ تو فرعونی نظام ہے، حقوق چھیننے والا، سرمایہ پرستی کا نظام۔ اس کی سوچ تو ختم کرنی ہے، نہ کہ اس کو ساتھ ہی لے کے چلنا ہے۔
چنانچہ جن کی یہ سوچ تھی اللہ ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ پیچھے آپ نے یہ آیات مقدس سے رہنمائی سنی کہ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے شرک کیا تھا قتل کرو ایک دوسرے کو، وہاں بہت ساروں کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب یہ کہنے لگے کہ ہم جب تک اللہ کو ظاہراً نہیں دیکھیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی اور اللہ نے ان کو ایک جھلک دکھا دی۔ اور یہاں جو آج پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، بستی سے مراد اریحہ یا بیت المقدس، پھر فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، راغدن، جتنا چاہو۔ اللہ تو کہتے ہیں کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کھاؤ پیو، لیکن کھانے پینے کے کچھ دائرے ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق کا خیال رکھو، انسان دوستی کا خیال رکھو، انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی ختم کرو، سماجی اور معاشرتی زندگی اختیار کرو، اللہ کی پہچان پیدا کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی پہچان پیدا کر کے داخل ہو۔ جب تم رزق دیکھو، رزق کی فراوانی دیکھو، تو بھائی یہ مت بھول جاؤ کہ یہ اللہ کا ہے، تو دیکھ کر الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، وقولوا حطّا، اور اپنی زبان سے کہو یا اللہ بخش دے، یا اللہ تو نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم کھائیں گے، تیرا حکم ہے، لیکن یا اللہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کا حق نہیں چھینیں گے، بلکہ ہم کھا کر الحمدللہ کہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم اضافہ کرتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ میرے عزیزو، محسن کون ہے؟ وہ دائرے، وہ بنیادی ضابطے جو اللہ نے کھانے پینے کے ارشاد فرما دیے، یعنی اللہ کی پہچان، انسانی حقوق کا خیال، انسانی حقوق قائم کرنا۔ جب آپ یہ کریں گے تو اللہ اور دے دیں گے۔ دیکھیے، اس سے بڑا کوئی اصول ہو سکتا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لوٹ لو، اکٹھا کر لو، ڈاکہ، چوریاں، اور مہذب طریقے سے ہم آج ملک کو دیکھ لیجئے، مہذب طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ عوام پہ ٹیکس لگاؤ، عوام کو پریشان کرو اور خود عیاشیاں کرو۔ ایسا سرمایہ پرستی کا نظام قائم کر دیا ہے، سرمایہ داری کا حرام نظام قائم کر دیا ہے، جس کو اللہ حرام کہہ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ سائنس ہے، یاد رکھو، اللہ کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو اور دوسروں کو دو، اور عدل کی بنیاد پہ کرو، تو اللہ آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیں گے، پوری دنیا کا قائد بنا دیں گے۔ سارے وسائل آپ کے زیر تحت آ جائیں گے، زیر استعمال آ جائیں گے۔ میرے عزیزو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اس اللہ کے ارشاد پر غور کرتے رہو، اللہ رب العزت اور دے دیں گے۔ انفرادیت، خود غرضی، لالچ اور مفاد پرستی اور سرمایہ پرستی پیدا کرنے والے کا رزق چھن جاتا ہے، یاد رکھیے، وہ سمٹ جاتا ہے۔ رزق اس قوم کا اور معاشرے کا اور سماج کا آگے بڑھتا ہے جو عدل کی بنیاد پر اللہ کا نظام غالب کریں اور اللہ کو یاد رکھیں، خدا شناسی پیدا کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیلیوں نے، دیکھو سوچ کیا ہے، اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس تبدیل کر دیا ان ظالموں نے، کیا؟ قولاً، وہ بات جو اللہ کا ارشاد تھا،
اللہ کی تربیت تھی اس کو بھول گئے، ہر چیز ہی بھول گئے، سوچ ہی بدل گئی. اور وہ لفظ جو اللہ نے فرمایا تھا حطۃ بولنا ہے، اقرار باللسان، وہ تبدیل کر کے غیر الذی قیل لہم، وہ لفظ بولا جو ان کو کہا ہی نہیں گیا تھا. وہ کیا کیا انہوں نے؟ حطۃ کی جگہ جب دیکھا رزق ہے، گندم ہے، وسائل ہے، تو حطۃ کہنے کی بجائے بھول گئے نا اللہ کو، حنطۃ کہہ دیا. یعنی ایک ظالم سوچ کیا ہوتی ہے، حقوق چھیننے کی سوچ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب وسائل کی فراوانی دیکھتا ہے تو وسائل کے پیچھے لگ جائے گا، اس کی عبادت شروع کر دے گا. تو اللہ کو تو بھول گئے، حطۃ بول کے حنطۃ کہہ دیا، یعنی رزق کی پوجا شروع کر دی. اللہ رب العزت کو یہ طریقہ کار بہت ناپسندیدہ لگا. فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں پر، ان ظالموں پر ہم نے نازل کر دیا رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا، اس وجہ سے کہ تھے وہ، یفسقون، نافرمانی کرتے. دو باتیں یہاں سمجھنے والی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا اور آسمان سے عذاب نازل فرمایا، طاعون کا عذاب آیا اور عذاب اس طرح کے، اور 70,000 یہ بدماش یہاں جو ظالم ہے یہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بھی ہے کہ ان کے فسق کی وجہ سے، یفسقون، جو انہوں نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا. اب ذرا آپ رک کے غور کیجئے کیا نافرمانی ہوئی. اللہ نے کہا تھا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ اوپر والی آیت کو ساتھ اٹیچ کرو. نافرمانی یہ ہوئی، اللہ نے کھانے پینے پہ پابندی نہیں لگائی، یعنی کھانے پینے کو جتنا مرضی کھاؤ، جہاں سے کھاؤ. نافرمانی کیا ہوئی؟ اللہ کو بھول گئے، حطۃ کہنے کی بجائے رزق کے پیچھے لگ کے اس کی پوجا شروع کر لی. دوسری نافرمانی کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے عدل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو، اور کھا کے دوسروں کا حق بھی کھایا. اور آپ بھی، ایک انسان جب ضرورت سے زیادہ کھائے گا، پیٹ میں جگہ ہے 2 روٹیوں کی، 8 کھانا شروع کر دے گا 5، تو پیٹ کو کیا ہوگا؟ پیٹ خراب ہو جائے گا، پیٹ میں تباہی آئے گی، اپہارا آئے گا. اور یہاں بھی یہی ہوا، ہر طرف بدبو پھیل گئی، ہر طرف حالات خراب ہو گئے، اور ان کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. میرے عزیزو، یہ تمام اللہ کی رہنمائی ہماری تربیت کے لیے بھی ہے. خدا شناسی، انسان دوستی، اللہ کی رہنمائی کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی بالادستی کے لیے جد و جہد کرنا، شیطانی رویے، شیطانی عادات، شیطانی خصلتوں کو چھوڑنا. یہ مقابلہ ہے اصل میں 2 چیزوں کا. ایک مائنڈ سیٹ اللہ کے پرستش میں ہے، اللہ کی جماعتوں کے ساتھ ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ شیطان کی پرستش، شیطانی رویے اور خواہشات کی پرستش میں ہے. ہم نے اللہ کے تابع رہنا ہے. اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.